اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، تم کو جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور اللہ تو بہت معاف کرتا ہے، بکثرت درگزر کرتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت پکڑ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی پکڑ بھی ہمارے ہمتوں اور طاقتوں کے اعتبار سے بہت بڑی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا، ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب لوگوں کو ہماری یاد دہانی لوگوں نے بھلا دی اور ہمارے نبیوں کا دیا ہوا سبق اور ان کی دی ہوئی دعوت کو فراموش کر دیا، اور زندگی نبیوں کے مطابق گزارنے کے بجائے اپنی خواہشات اور زمانے کی چال کے مطابق گزارنے لگے، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر دولت کی ریل پیل کر دی اور ان لوگوں کو ہر نعمت دینا شروع کر دی۔ اتنی نعمتیں دے دیں، اتنی نعمتیں دے دیں کہ نعمتوں کی فراوانی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بہتات ان لوگوں کو اور غفلت میں ڈالتی رہی اور ان لوگوں کو بے حس بناتی رہی۔ اور جب یہ سلسلہ لمبا ہو گیا تو اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم نے اچانک پکڑ کی اور اس اچانک پکڑ میں وہ اپنے کو سنبھال نہیں پائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں نازل فرما دیا کہ ہم بہت ڈھیل دیتے ہیں، بہت موقع دیتے ہیں، بہت مہلت دیتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی برداشت کی، کہ اللہ جتنا بڑا ہے اتنا برداشت کرتا ہے اور اتنا بندوں کو درگزر کرتا رہتا ہے۔ لیکن بندے اللہ تعالیٰ کی اس ڈھیل، اس چھوٹ اور اس رعایت سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ بھلا بیٹھتے ہیں کہ ان کا کوئی رب ہے، کوئی مالک ہے، اور جو ان کی پکڑ کر سکتا ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو نہیں ہوگا، نعوذ باللہ، یا ہوگا تو بہت کمزور ہوگا، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، تم اپنی غلط فہمیوں میں رہو، خوش فہمیوں میں رہو، تم جو چاہے اپنے آپ کو سمجھ لو اور تم جتنی چاہے اللہ سے بدگمانی کر لو، لیکن جب وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہے گا تو اخذناہم بغتۃ، اچانک پکڑ کرے گا، اچانک پکڑ کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پائے، ایسی پکڑ اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ یہاں سے بات چلی، مشرق سے لے کے مغرب تک پہنچ گئی اور شمال سے لے کے جنوب تک پہنچ گئی۔ دنیا کے تمام خطوں میں، تمام حکومتوں میں، تمام مملکتوں میں اللہ تعالیٰ نے اخذناہم بغتۃ کا اظہار فرمایا، ہم اچانک پکڑیں گے، سمجھ ہی نہیں پائے۔ ہم 1 سال پہلے کے حالات کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں، کوئی سنبھل نہیں پایا، کوئی سنبھال نہیں پایا، سنبھل نہیں پایا۔ اخذناہم بغتۃ کا یہ مطلب ہوتا ہے ہم اچانک پکڑ کرتے ہیں، اور ایسی اچانک پکڑ کہ اس کے بعد اذا ہم مبلسون، پھر وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں اور ہار بیٹھتے ہیں، اور دنیا ہار گئی، اب کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے قبضے میں کچھ نہیں۔ میں غور کر رہا ہوں کہ اس وبا کے سلسلے میں، اس مسئلے کے سلسلے میں تقریباً 1 سال گزر گیا، تقریباً کیا پورا 1 سال گزر گیا۔ اس رمضان سے پہلے سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب رمضان شریف ختم ہونے جا رہا ہے۔ 1 سال گزر گیا، دنیا کے سائنسدانوں، دنیا کے ڈاکٹروں، دنیا کے حکمرانوں، دنیا بھر کے علماء، دنیا بھر کے اسکالرز،
سب کی رائے الگ الگ، اتنی بے شمار رائیں شاید ہی کسی وبا کسی بیماری کے لیے آج تک آپ نے سنی ہو، اتنی بے شمار خیالات جنگل کی طرح، اس کا خیال الگ، اس کا خیال الگ، اس کا خیال الگ، اس کا خیال، اور ان خیالات کے بھئی یہ ہے کیا، اس کے سلسلے میں بے شمار خیالات کے گننا مشکل، اتنی رائیں، اتنی تحقیقات، اور اتنے یقین کے ساتھ، اتنے وضوح کے ساتھ کہ گویا وہ وحی الہی ہو، اس طرح ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے مانے ہوئے پر اطمینان رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں بس یہ خدا کی وحی، اس کے خلاف جو سمجھ رہا ہے بس غلط ہی سمجھ رہا ہے، اور اس میں ہر شخص اپنے آپ کو مجتہد بنایا ہوا ہے، ہر شخص کی اپنی رائے، اور اس بیماری سے نکلنے کے سلسلے میں تو سنتے سنتے کان، کتنی رائے ہیں، کتنی رائے ہیں، اور ہر آدمی کا اتنا یقین ہے جیسے اس کی بات آسمانی وحی، آپ فلاں چیز لے لیجئے، فلاں چیز لے لیجئے، فلاں چیز لے لیجئے، اس کو اس طریقے سے پیس لیجئے، اس کو اس طریقے سے ابال لیجئے، اس کا ایسا کاڑھا بنا لیجئے، اس کا یہ کر لیجئے، اس کو چاٹ لیجئے، اس کو نگل جائیے، اس کو سونگھ لیجئے، کچھ نہیں ہونے والا، لیکن ہونا تو چل رہا ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا بچنا تو پھر کتنے لوگ ہیں جو ہم لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے والے ہیں، ان کو جتنے مشورے دیے گئے سارے مشوروں پہ عمل کر رہے ہیں، ان کو جتنی دوائیں بتائی گئی ہیں ساری ہی دوائیں کھا رہے ہیں، لیکن سیدھے اللہ کی پکار کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور گھروں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں، دواخانوں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں، راستہ چلتے ہوئے بھی رخصت ہو رہے ہیں، برابر رخصت ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ جو جتنا زیادہ محتاج ہے اتنا زیادہ جلدی مر رہا ہے، مرتے جا رہے ہیں لوگ۔ یہ کیا چیز ہے؟ دنیا حیران ہے، عقلاء حیران ہے، سائنٹسٹ حیران ہیں، حکمراں حیران ہیں، انسانیت کی خدمت کرنے والے جتنے ادارے ہیں وہ سارے ادارے حیران ہیں۔ ایک آکسیجن کی سپلائی کرنے کے لیے بڑے بڑے ادارے حیران ہیں، پریشان، تو یہ حیرانی کیا ہے؟ تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، ترمذی شریف میں حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے کوئی بات سنائیں تو وہ حدیث قدسی کہلائے، اور کلام الہی کہہ کر سنائیں اور لکھائیں تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی حضور کے پاس وحی آئی ہے، اور وہ اللہ نے فرمایا اور حضور علیہ السلام نے اس کو روایت کی۔ ایسی روایتوں کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مقدس ہے، اس لیے اس کی باتیں بھی مقدس ہیں۔ حدیث قدسی نقل کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب دنیا میں لوگوں کی معلومات بڑھ جائے گی اور عمل گھٹ جائے گا، لوگوں کی جانکاری تو بڑھ جائے گی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، اس پر ڈسکشن، اس پر بحثیں، اس کے اوپر گفتگو، اس پر آرٹیکلز، اس کے اوپر اپنے میسیجز، خوب لوگوں کی معلومات ہوں گی، لیکن ان معلومات کا تعلق صرف بحث مباحثے سے ہوگا، عمل سے نہیں۔ باتیں ہی باتیں رہ جائیں گی، عمل نہیں ہوگا۔ عمل میں جتنا جانتے ہیں اتنے زیادہ بد عمل ہوں، بے عمل ہوں گے، اتنے غافل ہوں گے۔ اگر امت کے ایسے حالات ہو جائیں کہ ان کی معلومات تو بہت عمدہ اور خوب ہوں، لیکن ان کا عمل بہت کوتاہ اور کم ہو، بلکہ برا ہو اور غلط ہو، تو میں بندوں کو ایسے حالات میں مبتلا کر دوں گا کہ جو بھی ان کا رہبر اور رہنما ہوگا اس کو حیرت میں ڈال دوں گا کہ وہ ان کا کوئی حل ہی نہ نکال سکے، حیرت میں ڈال دوں گا،
آج جو حیرانی پوری دنیا میں چل رہی ہے، یہ حیرانی آسمان سے اتاری ہے، اللہ نے بھیجی ہے یہ حیرانی۔ اللہ فرما رہے میں ان کے زعیم کو، ان کے لیڈر کو، ان کے رہنما کو، ان کے حکمراں کو، ان کے عالم کو، سب کو حیرت میں ڈال دوں گا، اور وہ طے نہیں کر سکیں گے کہ کیا مصیبت ہے، کیسے نکلا جائے۔ کوئی نہیں طے کر سکا، 1 سال میں کوئی نہیں طے کر سکا کہ یہ مصیبت کیا ہے، اس سے کیسے نکلا جائے، کچھ نہیں۔ جتنی باتیں ہیں صرف طفل تسلی کی ہیں، اپنے دلوں کو بہلانے کی باتیں، باقی کوئی اس حقیقت کو نہیں پا سکا اور نہ اس حقیقت کا حل نکال سکا کہ اس سے ہم جان کیسے چھڑائیں، آج تک نہیں۔ ساری دنیا حیران، سائنٹسٹ حیران، سب حیران ہیں، اپنی اپنی سب بول رہے ہیں، لیکن راستہ کوئی نہیں نکال پاتا۔ یہ بات اللہ نے خود فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان حالات کی خبر دینے کے بعد یہ فرما رہے ہیں، میں ایسا کیوں نہ کروں بندوں کے ساتھ؟ کیا بندے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا مجھ سے میرے اوپر جری ہو گئے؟ یعنی میرا خوف نکل گیا ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھتے۔ جب بندے میرے اوپر جری ہو جائیں یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو پھر میں ان کو ایسے حالات میں مبتلا کروں گا کہ ان کی سمجھ جواب دے دے گی، ان کی عقلیں اور ان کے عقلا ہتھیار ڈال دیں، کیونکہ خدا سے کون مقابلہ کرے۔ اس لیے فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت درگزر کرنے کے بعد پکڑ کرتا ہے، اور جب کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے لوگ تل ملا جاتے ہیں مگر نکل نہیں پاتے، تڑپ اٹھتے ہیں، ان کی کراہیں، ان کی آہیں، ان کی چیخیں، زمین آسمان کا کلیجہ پھٹ جائے، لیکن کچھ نہیں کر پا سکتے۔ ایسی پکڑ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ آج جو حالات ہیں وہ قیامت کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ کوئی کسی کا سگا نہیں ہے، آج کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے، خونی رشتے خدا جانے کہاں چلے گئے، کوئی کسی کا نہیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، محلے کے کچھ علم رکھنے والے بلکہ عالم نوجوانوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں موقع دیں تو ہم سنت کے مطابق تجہیز تکفین کر دیں گے، گزشتہ تو ہمیں ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اس دفعہ تحقیقات بدل گئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آگے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ تو دے تو رہے ہیں، لا رہے ہیں بستی میں، تو بستی کے چند علماء نے کہا ہم لوگ یہ کام کر لیں گے۔ تو بیٹا، سگا بیٹا، وہ یہ کہتا ہے ہرگز نہیں، ہم کسی کو کچھ بھی کرنے نہیں دیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہمیں سیدھے لے جا کر کے دفن کر دینا ہے۔ تو کبھی کیا ہوتا تھا کہ ذرا روکیے میں آ رہا ہوں، ذرا روکیے میری فلائٹ لیٹ ہے، ذرا روکیے میں پہنچ رہا ہوں، میں اپنے ابا کو ایک دفعہ دیکھ لینا چاہتا ہوں، اب مجھے ٹکٹ مل گیا ہے، اور مجھے چھٹی مل گئی ہے۔ ساری دنیا سے آنے کے لیے تیار ہے بیٹا، اور اب بیٹا گھر میں رہ کر باپ کو گھر میں لانے کے لیے بھی تیار ہے۔ کیوں؟ احتیاط احتیاط احتیاط۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ نے کیسے حالات میں مبتلا کر دیا ہے، سوچا کسی نے کبھی؟ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے مبتلا فرما دیا ہے۔ اس کو میرے عزیزو دوستو معمولی بات نہ سمجھیں، صرف وبا اور بیماری ہی نہ سمجھیں، خدا تعالیٰ کے غضب اور خدا تعالیٰ کی خفگی اور ناراضگی ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ بھی مانیں۔ ہم مسلمان ہیں، دنیا کیا سمجھتی ہے سمجھنے دو، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں۔ کتاب و سنت میں بلاؤں اور بیماریوں کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہاری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہوں کی نحوست ہے۔ ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے
ہم اس نقطۂ نظر سے سوچیں، اگر صرف سائنس کے اعتبار سے، احتیاطوں کے اعتبار سے، ویکسینیشن کے اعتبار سے، ماسک کے اعتبار سے، سماجی فاصلوں کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں، سوچئے اگر 10 دفعے یہ سوچ رہے ہیں، ایک دفعے یہ بھی تو سوچو کہ ہم مومن ہیں اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہم مومن ہیں، ہمارا نبی کیا کہتا ہے، یہ بھی تو ایک دفعے تو سوچو۔ 10 دفعے 100 دفعے یہ سوچ رہے ہو دنیا کی تدبیریں، ایک دفعے تو سوچو مومن ہونے کے ناطے کیا میرے گناہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور کیا یہ میرے خدا کی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے؟ مجھے کیا معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ مجھے توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے کم سے کم کچھ دنوں کے لیے گناہ سے دور تو نہیں ہو جانا چاہیے؟ سوچیں، ہم آدمی سے دور ہو رہے ہیں، ماں سے دور کھڑے کے بات کر رہے ہیں، باپ سے دوسرے کمرے میں سے پانی دے رہے ہیں، آخر گناہ سے بھی تو دور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مگر گناہوں سے دن بدن قریب ہو رہے ہیں، ہر ایک سے دور ہو رہے ہیں اور گناہ سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہماری یہ فرصت اسکولوں کی چھٹی کی وجہ سے بچوں کے اندر بد اخلاقیاں پیدا ہو رہی ہیں، کالجز کی چھٹی کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں طرح طرح کے معاصی میں اور طرح طرح کے جرائم میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہر چیز سے بچ رہے ہیں، لیکن اس سے نہیں بچ رہے۔ ماسک لگا کے بھی اپنی معشوقہ سے ملنے جا رہا ہے، اور اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے کہ اللہ کی یہی حرکتیں تو کر کے یہ مصیبت آئی ہے، پھر بھی وہی حرکتیں کرنا ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم چند تدبیریں کر کے بچ جائیں گے۔ نہیں بچ سکتے میرے دوستو، اور بچ بھی گئے تو کیا ہوا؟ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تو ہے، اور زندگی کا حساب دینا تو ہے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دیجیے، اپنے گناہوں کو بار بار یاد کیجیے، اعتراف کیجیے، خدا کے سامنے اقرار کیجیے، معافی مانگیے، دل کی ندامت کے ساتھ، اشک بار آنکھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگیے۔ ہماری مصیبتوں کا حل استغفار ہے۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، کسی نے آ کر ان سے کہا ایک مجلس میں کہ حضرت پیداوار نہیں ہو رہی ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے آ کے کہا کہ حضرت اولاد کی بڑی تمنا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے آ کے کہا کہ حضرت معاشی تنگی میں مبتلا ہوں، سخت آزمائش میں ہوں، مقروض ہو گیا ہوں۔ فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ اس دن جو آ کر ان سے، چونکہ وہ ایک اللہ والے تھے اور نبی کے نواسے تھے، بہت لوگ آتے اور دعائیں کراتے تھے، جو آ کے کچھ کہتا اس سے کہتے استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ تو ہر شخص کی مصیبت کا حل استغفار بتا رہے ہیں، ہر ایک کو استغفار۔ تو فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ نوح پڑھو، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں نازل فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ لوگوں، اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا تھا، فَقُلْتُ میں نے کہا تھا اپنی قوم سے، اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ پاک میں نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم،
اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو، معافی مانگو۔ انہ کان غفارا، تم کتنے ہی پاپی مجرم سہی، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، تم اس کو معافی مانگ کر معاف کرا لو اللہ رب العزت سے۔ جب وہ معاف کر دے گا اور استغفار کرو گے اور قبول ہو جائے گی، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں آسمان سے برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال سے بھی مدد کرے گا، اولاد سے بھی مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات پھلدار کر دے گا اور تمہارے لیے نہروں میں پانی بہا دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی قدرت کا یقین نہیں رکھتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تم کو مرحلہ بمرحلہ 7 مرحلوں میں ماں کے پیٹ میں بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، دیکھتے نہیں سے کیسے 7 آسمان تمہارے اوپر اٹھا کے رکھا ہوا ہے، اور وہی بارشیں برساتا ہے، وہی زمین سے پیداوار کرتا ہے، وہی ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ اسی نے آسمان میں چاند کو روشن بنایا ہے اور سورج کو روشنی دینے والا بنایا ہے، اسی نے تمہارے لیے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ کیوں اللہ کو بھول گئے ہو اور کیوں اللہ کو چھوڑے ہو؟ اتنی یہ پوری تقریر حضرت نوح کی اللہ نے قرآن میں اتار دی، اور انہوں نے اپنی دعا میں اللہ کو سنا دی کہ اللہ میں نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا میری قوم سے، لیکن پھر بھی میری قوم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارا حال قوم نوح کی طرح سخت ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے نصیحتیں ہیں، ہمارے سامنے خدا تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا عقاب و عتاب کے نمونے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں اور ہمارے دل گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری یہ تدبیریں، ہماری یہ احتیاطیں، ہمارا یہ گھروں میں بند ہو کے رہ جانا، ہمارا کوارنٹین ہو جانا ہمیں بچا لے گا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اسی وقت بچائے گا جب کہ اللہ بچانا چاہیں گے۔ جب اللہ نہیں بچانا چاہیں گے تو کوئی تدبیر مؤثر نہیں۔ تدبیروں میں اللہ نے اثر رکھا ہے، لیکن جب ہی تک جب کہ وہ چاہے۔ چھری کاٹتی ہے مگر حضرت ابراہیم کے بیٹے کو نہیں کاٹ سکے، پانی ڈباتا ہے لیکن سیدنا موسیٰ کی قوم کو نہیں ڈبا سکا، سیدنا محمد الرسول اللہ کے اصحاب کو نہیں ڈبا سکا۔ آگ جلاتی ہے، پر خلیل اللہ کے لیے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ تو گلزار و چمن تھا، اور حضرت خلیل اللہ ہی کو نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے مشرک بادشاہ 70,000 آدمیوں کو آگ میں جلا دیا، لیکن اللہ نے سب کو گل و گلزار بنا۔ تدبیریں مؤثر ہیں اسی وقت تک جب تک کہ اللہ رب العزت کا ان کو حکم ہو۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہی تدبیر وبال جان بن جائے، وہی تدبیر جان لیوا ثابت ہو جائے، اسی تدبیر سے ہم مریں گے اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی دھیان اللہ کی طرف لگا کے رکھنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اختتام پذیر ہے، اس جمعے کے بعد اگلا جمعہ تو رمضان مبارک کے اندر نہیں آئے، اور اللہ ہماری صحت عمر میں برکت دے، پر ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم اگلا جمعہ آنے تک اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اتنی تیزی سے لوگ مر رہے ہیں جیسے پکے ہوئے پھل درخت سے گر رہے ہیں، یک کے بعد دیگر ہے، یک کے بعد دیگر ہے، اتنی تیزی سے مر رہے ہیں، کوئی عمر کی قید نہیں، جوان ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، سب مر رہے ہیں۔ اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ تیسری لہر آئے گی تو معصوم بچے بھی اس میں مبتلا ہوں، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن کہا جا رہا ہے۔
اس لیے میرے دوستو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، معافی مانگے، نیک کاموں میں کم سے کم فرض تو بالکل نہ چھوڑیں، کوئی فرض کا تارک نہ ہو. اللہ توفیق دے تو سنتوں تک جائیں، لیکن نہ صحیح کم سے کم فرائض کا کوئی تارک نہ بنے کہ خدا کا غضب فرضوں کے چھوڑنے پر اتنا سخت اترتا ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے فرائض کو کوئی نہ چھوڑے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، استغفار کثرت سے کیجیے، استغفار کثرت سے. ویسے بھی رمضان میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار. حضور علیہ السلام معصوم، نہایت پاک باز، نہایت پاکیزہ تھے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کی مجلسوں میں ان کے استغفار کو گننا چاہا تو ایک ایک مجلس میں 100 دفعے ان کے استغفار کو ہم نے گن لیا. استغفار کو صحابہ نے ایک مجلس میں، ایک بیٹھک میں گن لیا. ایک صحابی تو کہتے ہیں کہ میں نے گننا شروع کیا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اتنا بڑا جملہ ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اے میرے پروردگار مجھے بخش دیجئے اور میری توبہ قبول کر لیجئے، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور بہت بخشنے والے ہیں. اتنا پورا جملہ عربی کا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ پورا جملہ ایک صحابی کہتے ہیں ایک بیٹھک میں حضور کی 100 دفعے گن لیا میں نے، پھر چھوڑ دیا میں. باتوں باتوں کے بیچ میں، گفتگو کے دوران میں تھوڑا سا سانس لیں، دم لیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اس پیارے کو، اس پاکیزہ کو، اس پاک باز کو جس کا نفس نفس طیب اور پاکیزہ ہے، جس کی ایک ایک سانس دنیا کو پاک کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اس پیارے نبی کی زبان پر ایک ایک مجلس میں 100 دفعے توبہ ہو اور ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے اور بدن سے دل تک گناہوں میں ناپاک اور لت پت، لیکن ہم کو توفیق نہیں کہ پورے پورے دن میں 100 دفعے توبہ کر لیں، 24 گھنٹے میں کر لیں، اس کی بھی توفیق نہ ہو. اس لیے میرے دوستو توبہ کی طرف توجہ کیجیے. سب توبہ کریں، سب توبہ کریں. اللہ کے حضور کوئی پارسا نہیں ہے، سب توبہ کریں. کتنا نیک کیوں نہ ہو، دنیا اس کو ولی قطب غوث کہتی ہو، وہ بھی توبہ کرے. سب توبہ کریں. توبہ ہی سے کام بنے گا اور توبہ ہی سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اس لیے کثرت سے توبہ استغفار کا اہتمام، فرائض کی پابندی کیجیے، کسی کو تکلیف مت پہنچائیے، اپنے وجود کو دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خشک سالی ہوئی اور لوگ بھوکوں مرنے لگے. انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی. اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں ایک بندہ ہے جو دوسروں کی بے آبروئی کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کو رسوا کرتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں کیسے اپنی رحمت اتاروں. پھر اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ رب العزت نے خوب بارش برسائی. اس لیے میرے دوستو ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں اور کتنے گناہ گار ہیں. ہم ہی اپنے گناہوں کو سوچ لیں اور ہم ہی اپنے رب سے توبہ کریں، اپنے رب کو منا لیں اور راضی کر لیں. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اصل یہ کام کریں. کچھ برس پہلے، 25-30 برس پہلے ہم نے اپنے ابتدائی خدمت کے زمانے میں دیکھا کہ حیدرآباد میں مساجد میں رمضان شریف کا آخری جمعہ بڑے کر و فر اہتمام سے منایا جاتا تھا. اس کا نام جمعۃ الوداع رکھا ہوا تھا اور خطیب خطبے میں رمضان کے گزرنے پر ایسا ماتم کرتا تھا جیسے کسی کے مرنے پر ماتم کرتا، اور وہ خوب رو رو کے خطبے دیتا تھا اور الوداع الوداع یا شہر رمضان کہہ کر، اور حاضرین سامعین بھی خوب روتے تھے. یہ چونکہ کوئی دین نہیں تھا، یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں تھی، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا، یہ محدثین و فقہا کا طریقہ نہیں تھا.
کسی نے بھی اس کی فضیلت نہیں بیان کی تھی، کسی نے بھی اس عمل کو نہیں بیان کیا تھا۔ اس لیے جب اللہ کی توفیق سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہا اور سچائیاں سامنے آتی رہیں تو رسوم اور بدعات ختم ہوتے رہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھو کہ رمضان کا آخری جمعہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، 3 جمعے جیسے گزر گئے یہ بھی اتنا ہی درجہ رکھتا ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کا کوئی مقام و مرتبہ بڑھ کر قرآن حدیث کے اندر نہیں آیا ہے۔ اس لیے اس غلط خیال کو، اس غلط تصور کو دھیان سے نکال دینا چاہیے اور اس جمعے کو بھی ہر جمعے کی طرح اہمیت دینا چاہیے، نہ کم نہ زیادہ، جتنا اس کا مقام ہے اتنا مقام ہے۔ ہر جمعے کی طرح آخری جمعہ بھی ہے۔ ہاں البتہ ایک مومن کو اپنے دل میں رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پیارے اور مبارک موسم کے گزرنے کا احساس ضرور ہونا چاہیے اور استغفار کی کثرت کرو۔ اس واسطے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ممبر پہ قدم رکھ کے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہو سکی۔ اس لیے اس کا غم ہونا چاہیے کہ ہم بخشش والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ آخری عشرہ تو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ رحمت والوں میں بھی ہمیں شامل کر، مغفرت والوں میں بھی شامل کر اور جہنم سے نجات والوں میں بھی ہمیں شامل کر۔ اس کی دعائیں مانگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اللہ سے مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں۔ حالات سے بھی بہت زیادہ دلگیر مت ہوئیے، گھبرائیے مت۔ حالات آتے ہیں، بندوں ہی پر آتے ہیں، ہم مسلمانوں پر ہی آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات ہیں۔ اس کو راضی برضا رہ کر، خدا تعالیٰ کی تقدیر سے خوش رہ کر ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ جو اس کی تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جو پیارے، جو اپنے رشتہ دار گزرتے جا رہے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ جو موجود ہیں صحت سے عاجز ہو رہے ہیں ان کی شفا کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس کے قبضے میں شفا ہے، وہ مایوس مریضوں کو بھی شفا دے سکتا ہے، وہ موت کے منہ میں سے بھی نکال سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ دعا میں کمی نہ کریں، مایوس نہ ہوں، اور اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو اللہ کے فیصلوں سے راضی رہیں، اللہ کی تقدیر سے خوش رہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے بچے دنوں کی بھرپور قدر کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے مردوں، ہماری عورتوں، ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں اور ہمارے بوڑھوں سب کو اس وبا میں اپنا بنا لے اور اپنا بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سب اللہ والے بن جائیں، گناہ کو چھوڑنا ہے اور اللہ والے بن جانا ہے۔ اللہ سب کو اللہ والا بنائے، اپنا نیک بندہ بنائے اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد